نہیں راشد، میں اس لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس بار حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں راشد، بس میرا جی نہیں چاہ رہا ایسی خوبصورت عورت کی لاش کی بے حرمتی کرنے کو۔ میں اسے دوبارہ کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار دوں گا، احمد نے کہا۔ تو راشد چپک کر بولا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے اس لاش سے عشق ہو گیا ہے؟ تو کچھ بھی سمجھ لے راشد، مگر میں اس لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا، احمد نے اٹل لہجے میں کہا۔ اب وہ عجیب انداز میں ہانپنے لگا تھا۔ راشد کو احمد کے پاگل ہونے کا شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے لالٹین اٹھا کر اسے احمد کے چہرے سے ذرا قریب کیا تو وہاں اسے عجیب دیوانگی کے تاثرات نظر آئے۔ ایک لمحے کو راشد بھی احمد کی کیفیت پر ڈر سا گیا، پھر وہ چپ ہو گیا اور وہ جانور احمد کی لات کھا کر ایک طرف کو دبک گیا تھا اور احمد کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے لاش کو دوبارہ قبر میں اتار دیا۔ اس کے بعد اس نے قریب بیٹھے جانور کو پکڑا اور راشد کے ساتھ واپس جھونپڑی میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے جانور کو ایک رسی میں باندھ کر رکھ دیا۔ راشد بڑے غصے اور خاموشی سے احمد کی حرکت دیکھتا جا رہا تھا۔ احمد چپ تھا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود احمد کی نظروں سے اس حسین عورت کی لاش کا چہرہ ہٹا نہیں تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور جانے کس پہر احمد کی آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سبب وہ ہلا دینے والی چیخ تھی جس نے احمد کو جگا دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی وہی چیخ اسے دوبارہ سنائی دی۔ احمد ڈر کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے وہ بھاگتا، اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ راشد نہ تھا نہ وہ جانور۔ احمد بری طرح چونک پڑا اور جھونپڑی سے نکل کر دیوانہ وار چیخ کی طرف بھاگا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کے قدم زمین پر چپک گئے، مگر اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ چہرے پر پراسرار سمت سمٹ گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے ایک ہولناک منظر موجود تھا۔ اس عورت کی لاش اوندھی پڑی تھی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس لاش کے ذرا آگے احمد کا پالتو جانور مٹی میں پڑے بے جان جسم کو نوچ رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا دوست راشد کا تھا۔ احمد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا پالتو جانور اس کے دوست کی ایسی حالت بھی کر سکتا ہے۔ احمد اس منظر سے خوف زدہ ہو کر واپس دوڑا اور آخر اپنی جھونپڑی میں آ کر دم لیا۔ پھولی ہوئی سانس کو درست کرنے کی غرض سے لمبے لمبے سانس لینے لگا کہ اچانک باہر آسمان پر بادل کی خوفناک گڑگڑاہٹ گونجی اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ ٹاٹ کا پردہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ کر نیچے زمین پر آ پڑا۔ احمد بری طرح سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اپنی دوست کی موت کا دکھ بھی نہ جانے کدھر دب گیا تھا۔ اس کو انجانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ بجلی بھی کڑکنے لگی۔ ہواؤں کی تیز آواز رات کے سناٹے میں دہشت کا ماحول بنا رہی تھی۔ احمد تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لالٹین کب کی بجھ گئی تھی۔ بجلی کی تیز روشنی میں جھونپڑی کے کھلے چوکھڑے کا روشن سایہ عجیب پراسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ تبھی احمد کی خوف زدہ نگاہوں نے جھونپڑی کے دروازے کے قریب کسی کا سایہ دیکھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آگے کھسک کر دروازے کی سمت دیکھا تو جیسے بت بن گیا۔ جھونپڑی کے دروازے پر اس حسین عورت کی لاش کھڑی تھی، کفن میں لپٹی زندہ لاش۔ آنکھیں اس کی بند تھیں، مگر اس کے باریک گلابی ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ
تھی۔ بجلی بھی کڑکنے لگی۔ ہواؤں کی تیز آواز رات کے سناٹے میں دہشت کا ماحول بنا رہی تھی۔ احمد تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لالٹین کب کی بجھ گئی تھی۔ بجلی کی تیز روشنی میں جھوپڑی کے کھلے چوکھڑے کا روشن سایہ عجیب پراسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ تبھی احمد کی خوف زدہ نگاہوں نے جھوپڑی کے دروازے کے قریب کسی کا سایہ دیکھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آگے کھسک کر دروازے کی سمت دیکھا تو جیسے بت بن گیا۔ جھوپڑی کے دروازے پر اس حسین عورت کی لاش کھڑی۔ سناٹے اور ہوا کا عالم کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اطراف کی قبروں پر ٹھنڈ منڈ پیڑوں کی سوکھی شاخوں سے بارش کے پانی کے قطرے کی صورت میں ٹپک رہا تھا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ چاندنی میں ایک سایہ قبرستان کے شکست گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ یہ جھکی جھکی کمر والا ایک بزرگ تھے جس نے سفید لمبا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس بوڑھے کے چہرے پر قدرے تشویش اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کی سفید گھنی بھووں سے ڈھکی ہوئی آنکھیں متلاشی انداز میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اس کے بائیں ہاتھ میں لاٹھی نما عصا تھا جس سے وہ قبرستان کی گیلی مٹی پر ٹھیکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایک کھلی ہوئی کیچڑ زدہ قبر پر پہنچ کر رک گیا اور بڑے غور سے قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اسی حسین عورت کی قبر تھی جس کے قریب ہی ایک انسانی پنجرہ بھی پڑا تھا۔ یہ احمد کے دوست راشد کی لاش تھی جس کا سارا گوشت جانور کھا گیا تھا اور تھوڑے آگے جانور بھی مردہ حالت میں تھا۔ اس حسین عورت کی لاش غائب تھی۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں اب تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ پھر اس کے کپکپاتے ہونٹوں سے آواز ابھری، یہ بہت برا ہوا۔ روزی کو کسی نے قبر سے نکالا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یا اللہ، حق کی خیر فرما، باطل کو رسوا کر۔ اس کے بعد وہ بزرگ لاٹھی ٹھیکتا ہوا غیر معمولی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پھر وہ احمد کی جھوپڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے بعد جب وہ جھوپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے زمین پر ایک انتہائی حسین عورت بیٹھی احمد کا سر اپنی گود میں لیے اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ جب اس بزرگ پر اس عورت کی نگاہ پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ روزی، یہ شخص معصوم ہے، چھوڑ دے اسے اور چلی جا یہاں سے۔ بزرگ نے سیدھے لہجے میں اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ روزی وہی عورت تھی جسے دیکھ کر احمد بے ہوش ہو گیا تھا۔ بزرگ کی بات پر روزی کے سرخ و سفید اور حسین چہرے پر بے رحمی کے تاثرات ابھرے اور پھر آہستگی کے ساتھ اپنی گود سے احمد کا سر زمین پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم پر کفن کے بجائے اب لباس نظر آ رہا تھا۔ وہ بزرگ کو گھورتی ہوئی بولی، تم ہار گئے ہو ساجی، بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ شیطان عورت، میں اس معصوم انسان کو تم لوگوں کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ میں پھر کہتا ہوں دفع ہو جا یہاں سے، بزرگ نے جلال والے لہجے میں کہا۔ تبھی بزرگ کو اپنے قریب میں ایک قہقہہ سنائی دیا۔ وہ جلدی سے آواز کی طرف گھوما تو چونک گیا۔
جھوپڑی کے دروازے پر ایک کالا سیاہ شخص موجود تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر تلک تھا، اس کو گول اور لال آنکھوں میں شیطانی چمک اور کالے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کہا اس نے ہی لگایا تھا۔ اس نے کڑکڑاتے لہجے میں بزرگ سے بولا، شاہ جی اپنی شکست تسلیم کر لو۔ تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود روزی کو اب تم شکست نہیں دے سکتے، اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ شیطان کی رسی خدا تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلی ضرور کرتا ہے پر چھوڑتا نہیں ہے۔ تم لوگوں کا انجام بھی اب قریب ہی ہے۔ شاہ جی نے پجاری کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنا عصا سنبھالتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ کے جاتے ہی پجاری اور روزی نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ان کے چہروں پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ تب وہ پجاری روزی سے بولا، تمہاری نئی زندگی ملنے کی مبارکباد دیتا ہوں، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاں کشن پجاری، یہ سب تمہاری کوشش کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ مجھ جیسی ایک عام عورت کے ساتھ بڑا بھلا کیا ہے۔ اب میں اپنے دشمنوں سے اچھی طرح بدلہ لے سکوں گی۔ روزی نے کہا، نہیں روزی، اس میں تمہاری کوشش بھی شامل تھی۔ پجاری نے کہا، لیکن روزی تمہیں پھر بھی اس بزرگ شاہ جی سے ہوشیار رہنا ہوگا، وہ ابھی بھی تمہیں باندھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے قبرستان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا ہے اور تم حصار توڑ کر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ تم اس لڑکے سے نہایت چالاکی سے کام لینا۔ تم خود شاہ جی سے ٹکرانے کی بجائے آگے احمد کو رکھنا۔ یہ سن کر پجاری کی بات روزی کے حسین چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک نگاہ بے ہوش ہوئے احمد کی طرف دیکھ کر پجاری سے بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے اپنے حسین زلفوں کے سائے سے ایسا جکڑوں گی کہ یہ خود شاہ جی کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ تم ابھی جاؤ، کہیں اسے ہم پر شک نہ ہو جائے۔ جاؤ، میں اسے ہوش میں لانے کے بعد کام پر لگوں گی۔ روزی کی بات سن کر پجاری مسکراتا ہوا چلا گیا۔ احمد کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سامنے ایک حسین عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اس حسین عورت کو پہچان گیا تھا۔ احمد اپنے سامنے اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، پھر ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت عورت کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور اس کے دلکش چہرے پر دکھ کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اب وہ عورت سسکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ احمد اسے روتا ہوا دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس کا ڈر بھی کہیں دور جا چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اس کی جانب بڑھ کر بولا، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ روزی نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، میرا نام روزی ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ اس کی بات سن کر احمد کا دل بے اختیار ہو گیا اور وہ اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا،
تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ سچ؟ روزی نے ایک دم خوش ہو کر کہا، اور احمد کے ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں لے کر روزی اپنے چہرے پر دکھی طاری کرتے ہوئے بتانے لگی، میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور مجھے دھوکے سے ایک آصف نامی شخص نے شادی کر لی تھی، اور جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے مجھے مروا دیا، مگر میں بچ گئی۔ مجھے مردہ سمجھ کر اس نے یہاں زندہ گاڑ دیا۔ لیکن اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سسکنے لگی۔ احمد کا دل بھر آیا اور وہ ملامت سے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آصف کا ایک بزرگ جاسوس میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس نے مجھے یہاں زندہ سلامت دیکھ لیا ہے۔ اب وہ آصف کو ساری بات بتائے گا اور پھر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بزرگ جادوؤں کا ماہر ہے۔ تم مت گھبراؤ، میں ہوں نا، میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، احمد نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس کی یہ بات سن کے روزی کی آنکھوں میں ایک دم سی چمک اٹھی اور وہ احمد کے اور قریب ہو گئی۔ احمد اس کی گھنی زلفوں کے سائے مہک سے بے حال ہونے لگا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے احمد؟ مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جیسے بہادر نوجوان کی بیوی بن کر میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی بات سن کر احمد پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خواب و خیال میں بھی ایسی حسین عورت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر روزی کے ہونٹوں پر جوابی مسکراہٹ پھیلی اور آنکھوں میں خاص چمک ابھری، مگر وہ اپنے لہجے کو چھپاتے ہوئے بولی، مگر مجھے اس بزرگ سے ذرا ڈر لگتا ہے۔ اس نے مجھ پر عمل کر کے اس قبرستان کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے۔ ہماری شادی اس قبرستان میں تو نہیں ہو سکتی، ہمیں یہاں سے باہر جانا ہوگا، روزی نے کہا۔ احمد کی غصے سے سانسیں پھولنے لگیں۔ احمد جوشیلے لہجے میں اپنا سینہ تان کر بولا، روزی تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں اس بزرگ سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ احمد کی بات سن کر روزی کی آنکھیں چمکنے لگیں، پھر وہ ذرا شرماتے ہوئے بولی، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ احمد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی حسین و جمیل عورت اس کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ احمد، ہماری شادی ضرور ہوگی، پر پہلے اس بزرگ کو ختم کرنا ہوگا، وہ کبھی بھی ہماری شادی ہونے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، اسے آنے دو، میں اسے دیکھ لوں گا، احمد نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچانک احمد نے کچھ سوچتے ہوئے روزی سے کہا، روزی، ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ نے تمہیں ایسے ہی ڈرایا ہو، آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی یہاں سے چلتے ہیں، احمد نے روزی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں جھوپڑی سے نکل کر قبرستان کے دروازے تک پہنچے کہ احمد نے چونک کر روزی کی طرف دیکھا، جہاں اس سے خوف اور پریشانی کے اثرات نظر آنے لگے۔ وہ رک کر خوف زدہ نظروں سے نیچے زمین کی طرف تکنے لگی۔ کیا ہوا روزی؟ آؤ، ڈرو نہیں، میں ہوں نا ساتھ، احمد نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ روزی نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم گیٹ سے باہر نکالا تو اگلے ہی لمحے وہ تیز چیخ کے ساتھ اچھل کر پیچھے کی جانب یوں جا پڑی جیسے کسی نے اس کو زور سے دھکا دیا ہو۔ احمد بھی ایک لمحے کو پریشان سا ہو گیا۔ روزی کو یوں گرتا دیکھ کر وہ بھی کافی حد تک خوف زدہ ہو گیا، مگر ایک خوبصورت عورت کے سامنے اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے روزی کی طرف بھاگا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ روزی کی یہ حالت دیکھ کر احمد کو اس بزرگ پر بھی جی بھر کر غصہ آیا۔ دیکھ لیا نا تم نے، اس بزرگ نے
کس طرح اپنے عمل سے مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ اگر میں نے اس قبرستان سے نکلنے کی کوشش کی تو جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ روزی نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں اسے اب ہلاک کر کے ہی دم لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ احمد نے کہا اور روزی کو لے کر واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، روزی ایک بات تو بتاؤ، کیا مجھ جیسا ایک عام آدمی اس بزرگ کو ہلاک کر سکتا ہے؟ ہاں تم کر سکتے ہو، بلکہ تم ہی کر سکتے ہو، اس کو ہلاک کرنے کی سکت رکھتے ہو۔ اس کی بات پر روزی جلدی سے بولی، یہ ضروری ہے احمد، کیونکہ اس بزرگ کے مرنے کے بعد ہی ہم دونوں شادی کر سکیں گے۔ احمد اب سنجیدگی سے شاہ جی کو قتل کرنے کا منصوبے پر سوچنے لگا۔ دوسرے دن روزی احمد کو شاہ جی کے قتل پر آمادہ کر چکی تھی۔ پھر روزی سرسراتے لہجے میں بولی، احمد کوئی اس طرف آ رہا ہے، شاید وہی شاہ جی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ احمد بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ سامنے شاہ جی موجود تھے، جو قہر آلودہ نظروں سے روزی کو گھورتے جا رہے تھے۔ مکار روزی نے احمد کے کان میں سرگوشی کی، احمد ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ احمد غصے سے پھکارتا ہوا جھونپڑی کے اندر آ گیا اور اس نے اپنی کدال اٹھائی۔ اسے اچانک باہر سے روزی کے گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ وہ اس بزرگ سے کہہ رہی تھی، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں اب احمد کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ روزی کی بات سن کر احمد کو مزید غصہ سوار ہو گیا۔ تبھی اس بزرگ کی قہر آلودہ آواز سنائی دی، اپنی زبان کو لگام دے، تو ایک شیطانی روح ہے اور جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ احمد کو مزید غصہ سوار ہونے لگا، اس کی سانسیں پھولنے لگیں اور اچانک اس نے کدال اٹھائی اور باہر کی طرف چلا گیا۔